10ویں دوا۔ اے غیر ضروری طور پر پریشان ہونے والے مریض، تم مرض کے بوجھ سے غمگین ہو اور یہ غم تمہارے مرض کو مزید بوجھل کر رہا ہے۔ اور اگر اس بیماری کو کچھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو غم کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ بیماری کے فوائد، اس کا ثواب اور اس کے بسرعت گزر جانے کے بارے میں سوچو، اور یوں غم کو زائل کرو اور بیماری کے خوف کا قلع قمع کر دو۔ جی ہاں، بے شک غم بیماری کو دوگنا کر دیتا ہے اور تمہارے دل میں اس مادی بیماری کے پردے میں معنوی بیماری کا باعث بنتا ہے، اور یوں یہ مادی بیماری اس معنوی بیماری کا سہارا لے کر دوام اختیار کر جاتی ہے۔ لیکن اگر تسلیم و رضا کے سبب اور بیماری کی حکمت کو یاد کرنے سے غم زائل ہو جائے تو مادی بیماری کی اہم جڑیں کٹ جاتی ہیں، بیماری ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کا کچھ حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک معمولی سی بیماری کے ساتھ جب اوہام و افکار لگ جائیں تو وہ غم و اضطراب کی وجہ سے 10 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ لیکن غم و اضطراب کے ختم ہونے پر بیماری 10 میں سے 9 حصے ختم ہو جاتی ہے۔ غم و اضطراب جہاں مرض میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، وہاں یہ حکمت الہیہ پر ایک طرح کا الزام اور رحمت الہیہ پر تنقید اور خالق الرحیم کے خلاف شکایت بھی ہے۔ چنانچہ اس بنا پر مریض اپنے ارادے کے برعکس ایک تادیبی تماچا کھاتا ہے۔ جی ہاں، جس طرح شکر نعمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اسی طرح شکوہ، شکایت بیماری اور مصیبت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ غم و اضطراب بذات خود ایک بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بیماری میں پائی جانے والی حکمت کی پہچان کا علم ہو جائے گا تو پھر غم و اضطراب پر علم و حکمت کی یہ مرہم رکھ دیں اور بیماری سے نجات پا جائیں، اور آہ کی بجائے واہ کہیں، اور ہائے افسوس کی بجائے کہیں الحمدللہ علی کل حال۔